افلا یتدبرون القرآن، تدبر قرآن، مولانا امین احسن اصلاحی رحمہ اللہ۔ سورہ سبا آیات 10 تا 21۔ آگے کا مضمون۔ آگے تاریخ سے دو مثالیں پیش کی گئی ہیں۔ پہلی مثال حضرات داؤد و سلیمان علیہم السلام کی ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے عظیم بادشاہی، عظیم علم و حکمت اور آسمان و زمین کی بے شمار نعمتوں سے نوازا، اور وہ ان نعمتوں کو پا کر طغیان و فساد میں مبتلا نہیں ہوئے، بلکہ برابر اپنے رب کے شکر گزار و فرما بردار رہے۔ ان کی اس شکر گزاری کا صلہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ دیا کہ ان کے لیے نعمتوں میں برابر اضافے پر اضافہ ہوتا رہا۔ دوسری مثال اہل سبا کی ہے۔ ان کو بھی ایک نہایت آباد و زرخیز ملک کی حکومت ملی، لیکن وہ اس کو پا کر طغیان و فساد میں مبتلا ہو گئے۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک سیلاب بھیج کر اس طرح ان کو تباہ کر دیا کہ وہ ایک داستان پارینہ بن کر رہ گئے۔ یہ دونوں مثالیں قریش کے مترفین و متکبرین کے سامنے پیش کی گئی ہیں کہ ان کے سامنے بھی یہ دونوں راہیں کھلی ہوئی ہیں۔ وہ چاہیں تو حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرح خدا کے شکر گزار رہ سکتے ہیں اور اپنے آپ کو خدا کی نعمتوں کا حقدار بنا سکتے ہیں، اور چاہیں تو اہل سبا کی روش اختیار کر کے اس کے قہر کو بھی دعوت دے سکتے ہیں۔ ساتھ ہی اس میں یہ تذکیر بھی ہے کہ جب اس دنیا میں خدا کے قانون مجازات کے ظہور کی یہ مثالیں موجود ہیں تو آخرت میں اس کے ظہور کو کیوں مستبعد خیال کرتے ہو؟ اسی روشنی میں آیات کی تلاوت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدْرٍ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِن مَّحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَّاسِيَاتٍ اعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأَتِهِ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَن لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسَاكِنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَالشِّمَالِ كُلُوا مِن رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرَمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَعَسْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُم بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ نُجْزَىٰ إِلَّا الْكَفُورُ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ
سیروا فیہا لیالی وایاما آمنین فقالوا ربنا باعد بین اسفارنا وظلموا انفسهم فجعلناهم احادیث ومزقناهم كل ممزق ان فی ذلک لآیۃ لکل صبار شکور وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِّن سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ۔ ترجمہ۔ اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو اپنے خاص فضل سے نوازا۔ اے پہاڑوں، تم بھی اس کے ساتھ تسبیح میں شرکت کرو، اور یہی حکم ہم نے پرندوں کو بھی دیا، اور ہم نے اس کے لیے لوہے کو نرم کر دیا کہ ڈھیلی ڈھالی زرہیں بناؤ اور ان کے جوڑ پیوستہ رکھو اور سب نیک عمل کرو۔ بے شک تم جو کچھ کرتے ہو میں اس کو اچھی طرح دیکھ رہا ہوں۔ اور ہم نے سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا۔ اس کا جانا بھی مہینے بھر کا ہوتا اور آنا بھی مہینے بھر کا ہوتا، اور ہم نے اس کے لیے تانبے کا چشمہ بہا دیا، اور جنات میں سے بھی اس کے لیے مسخر کر دیے جو اس کے رب کے حکم سے اس کے حضور خدمت کرتے، اور ان کے لیے ہمارا یہ حکم تھا کہ جو ان میں سے ہمارے حکم سے سرتابی کرے گا تو ہم اس کو دوزخ کا عذاب چکھائیں گے۔ وہ اس کے لیے بناتے جو وہ چاہتا، محاریب، مجسمے، حوضوں کے مانند لگن اور لنگر انداز دیگیں۔ اے آل داؤد، شکر گزاری کے ساتھ عمل کرو، اور میرے بندوں میں شکر گزار تھوڑے ہی ہیں۔ بس جب ہم نے اس پر موت کا فیصلہ نافذ کیا تو ان کو اس کی موت سے نہیں آگاہ کیا مگر زمین کے کیڑے نے جو اس کے عصا کو کھاتا تھا۔ بس جب وہ گر پڑا تب جنوں پر واضح ہوا کہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو اس ذلت کے عذاب میں نہ پڑتے۔ اور اہل سبا کے لیے بھی ان کے مسکن میں بہت بڑی نشانی موجود تھی۔ داہنے بائیں دونوں جانب باغوں کی 2 قطاریں۔ اپنے رب کے بخشے ہوئے رزق سے متمتع ہو اور اس کے شکر گزار رہو۔ زمین شاداب و زرخیز اور پروردگار بخشنے والا۔ تو انہوں نے سرتابی کی تو ہم نے ان پر بند کا سیلاب بھیج دیا، اور ان کے باغوں کو 2 ایسے باغوں میں تبدیل کر دیا جن میں بد مزہ پھل والے درخت اور جھاور بیری کی کچھ جھاڑیاں رہ گئیں۔ یہ ہم نے ان کی ناشکری کا بدلہ دیا، اور ہم برا بدلہ ناسپاسوں کو دیا کرتے ہیں۔ اور ہم نے ان کے درمیان اور ان بستیوں کے درمیان جن میں ہم نے برکتیں رکھی تھیں سر راہ بستیاں بھی آباد کیں، اور ان کے درمیان سفر کی منزلیں بھی ٹھہرا دیں۔ ان میں رات دن بے خوف و خطر سفر کرو۔ پس انہوں نے کہا، اے رب، ہمارے سفروں میں دوری پیدا کر دے، اور انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم ڈھائے تو ہم نے ان کو افسانہ پارینہ بنا دیا اور ان کو بالکل تتر بتر کر چھوڑا۔ بے شک ان کے اندر نشانیاں ہیں ہر صبر کرنے والے، شکر کرنے والے کے لیے۔ اور ابلیس نے ان کے اوپر اپنا گمان سچ کر دکھایا، سو انہوں نے اس کی پیروی کی۔ صرف اہل ایمان کا ایک گروہ اس سے بچ سکا، اور اس کو ان کے اوپر کوئی اختیار حاصل نہ تھا، بس یہ کہ ہم ممیز کر دیں ان لوگوں کو جو آخرت پر ایمان رکھتے ان لوگوں سے جو اس کی بابت شک میں ہیں، اور تمہارا رب ہر چیز کا نگراں ہے۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام پر اللہ نے جو فضل خاص فرمایا اس کی تفصیل سورہ انبیاء اور سورہ نمل میں گزر چکی ہے۔ یہاں ہم اپنی بحث صرف ضروری حد تک محدود رکھیں گے۔ یا جبال اوبی معہ والطیر، یہ اشارہ ہے اس سوز و گداز کی طرف جو اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا کہ جب وہ پہاڑوں کے دامن میں بیٹھ کر اپنے خاص لاہوتی
لہن میں اپنے رب کی حمد کا ترانہ چھیڑتے اور اپنی منظوم مناجتیں پڑھتے تو شجر اور حجر اور چرند و پرند سب جھوم اٹھتے اور ان کی ہم نوائی کرتے۔ تادیب کے اصل معنی ترجیح کے ہیں، یعنی کسی کے سر میں اپنا سر ملانا، اس کی آواز کو دہرانا، اس کی ہم آہنگی اور ہم نوائی کرنا۔ یوں تو اس کائنات کی ہر چیز خدا کی تسبیح کر رہی ہے، اور جب وہ تسبیح کرتی ہے تو لازماً تسبیح کرنے والوں کی ہم نوائی کرتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جس طرح حضرت داؤد علیہ السلام کو خاص نوع کا دل گداستہ اور خاص قسم کا لہن عطا فرمایا تھا، اسی طرح اپنے خاص حکم سے پہاڑوں اور پرندوں کو یہ حکم بھی دیا تھا کہ جس وقت حضرت داؤد علیہ السلام اپنے رب کی حمد و تسبیح کریں وہ بھی ان کے ساتھ اس میں شریک ہوں۔ سورہ انبیاء میں یہی مضمون یوں ادا ہوا ہے، وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاؤُدَ الْجِبَالَ وَالطَّيْرَ، آیت 79۔ اور ہم نے داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑوں کو مسخر کر دیا اور پرندوں کو بھی۔ وَأَلَّنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، ان کی بزم کا حال بیان کرنے کے بعد یہ ان کی رزم کا حال بیان ہو رہا ہے کہ ہم نے اس کے لیے لوہے کو نرم کر دیا۔ اس کی وضاحت سورہ انبیاء میں ہو چکی ہے کہ انہوں نے لوہے کو پگھلانے اور اس سے نہایت باریک کڑیوں کی زرہیں بنانے کے فن کو اتنی ترقی دی کہ لوہے کی زرہیں ایسی ڈھیلی ڈھالی بننے لگیں کہ معلوم ہوتا کہ کسی کپڑے سے بنائی گئی ہیں، جن کا پہننا نہایت آسان ہوتا اور حفاظت کے پہلو سے وہ لوہے کا کام دیتیں۔ ان اعملوا سابغات وقدر فی السرد واعملوا صالحا انی بما تعملون بصیر۔ سابغات ڈھیلے ڈھالے لباس کو کہتے ہیں جو پورے جسم کو ڈھانک لے۔ یہاں یہ ڈھیلی ڈھالی زرہوں کی صفت کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ قدر فی السرد میں سرد کے معنی بناوٹ کے اور تقدیر کے معنی بناوٹ میں پورے تناسب کو ملحوظ رکھنے کے ہیں۔ لوہے سے ایسا لباس تیار کر لینا جو ڈھیلا ڈھالا بھی ہو، اس کی کڑیوں میں پورا تناسب بھی ملحوظ رہ سکے، بغیر اس کے ممکن نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر لوہے کے پگھلانے کی ایسی اعلیٰ سائنس کا انکشاف فرمایا جس میں اولیت کا سہرا انہی کے سر ہے۔ اپنی اس ایجاد سے انہوں نے دفاعی اسلحہ میں ایک نہایت بیش قیمت اضافہ کیا جس سے ان کی فوجی قوت ان کے حریفوں کے مقابل میں بہت بڑھ گئی۔ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اوپر کے ٹکڑے میں اس فن کو زیادہ سے زیادہ ترقی دینے اور اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے حوصلہ افزائی فرمائی گئی ہے۔ اس ٹکڑے میں اس فن کا اخلاقی تقاضا بیان ہوا ہے کہ اس کو پا کر بہک نہ جانا اور اس کو زمین میں فساد کا ذریعہ نہ بنانا، بلکہ اس بات کو برابر یاد رکھنا کہ جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ کا ذکر بار بار زبور و امثال میں بھی آیا ہے۔ اس زمانے میں انسان نے سائنس میں جو ترقی کی ہے اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، اور اس حقیقت سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ اس سے بڑے بڑے فائدے پہنچے ہیں اور پہنچ سکتے ہیں، لیکن دو باتیں انسان بھول گیا ہے۔ ایک یہ کہ سائنس کا ہر انکشاف جو ہوا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رہنمائی سے ہوا ہے۔ دوسری یہ کہ ہر نعمت اور ہر قوت کا یہ بدیہی تقاضا ہے کہ انسان اس کو خدا کی امانت سمجھے اور یہ یاد رکھتا ہوا اس کو استعمال کرے کہ جس خدا نے یہ بخشی ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ میں اس کو کہاں استعمال کرتا ہوں۔ ان دونوں حقیقتوں کو فراموش کر دینے کی وجہ سے اب سائنس انسان کے لیے ایک عظیم خطرہ بن گئی ہے، اور نہیں کہا جا سکتا کہ انسان اپنے ہی ایجاد کیے ہوئے اسلحہ سے کب خودکشی کر لے۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَن يُزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جس طرح لوہے کے استعمالات کا نہایت اعلیٰ فن تعلیم فرمایا، جس طرح انہوں نے اپنی بڑی قوت میں بے مثال اضافہ فرمایا، اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کو
ہوا کے کنٹرول کرنے کا فن عطا فرمایا، جس سے انہوں نے اپنے بحری بیڑے کو اس قدر ترقی دی کہ ان کے جہازات مہینوں کا سفر بے روک ٹوک جاری رکھتے۔ سورہ انبیاء کی آیت 81 کے تحت ہم ذکر کرائے ہیں کہ ان کے بادبانی جہازات نہایت دور دور کے سواحل تک سفر کرتے، اور ان کے بادبان ایسے سائنٹیفک طریقے پر بنائے گئے تھے کہ ہوا کی قلت یا شدت یا مخالفت سے ان کے سفر میں کوئی خلل واقع نہ ہوتا۔ سورہ صاد میں ہے وَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ، آیت 36۔ بس ہم نے ہوا کو اس کی خدمت میں لگا دیا تھا، وہ نہایت سازگاری کے ساتھ اس کے حکم سے چلتی جہاں وہ پہنچتا۔ سورہ انبیاء میں ہے وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، اور ہم نے سلیمان علیہ السلام کے لیے باد تند کو بھی مسخر کر دیا جو چلتی تھی اس کے حکم سے اس سرزمین کی طرف جس میں ہم نے برکتیں رکھی تھیں۔ آیت زیر بحث میں انہی جہازوں کے طول سفر کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ ان کی ایک ایک ٹرپ مہینہ مہینہ بھر کی طویل مدت پر ممتد ہوتی۔ ذکر اگرچہ ہوا کا ہے لیکن مقصود جہازوں ہی کا جانا اور آنا ہے، گویا اصل عامل کا ذکر کر کے معمول کی طرف اشارہ فرمایا، اس لیے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا اصل تصرف ہواؤں ہی میں ظاہر ہوا تھا۔ ظاہر ہے کہ یہ لمبے لمبے سفر اسی صورت میں ممکن تھے جب یہ جہازات نہایت بڑے بڑے ہوں اور ان کے ساتھ ہوا کے کنٹرول کرنے کا انتظام اتنا اعلیٰ اور مستحکم ہو کہ وہ ہر قسم کے سمندروں کے اندر ہر نوع کی ہواؤں کا نہایت خوبی کے ساتھ مقابلہ کر سکیں۔ یہاں یہ امر بھی ملحوظ رہے کہ فصیح عربی میں غدوف اور رواح کے الفاظ صبح اور شام کی قید سے مجرد ہو کر صرف جانے اور آنے کے مفہوم میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ مثلاً وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، آل عمران 121۔ اور جب تم نکلے اپنے گھر سے مسلمانوں کو جنگ کے مورچوں پر معمور کرنے۔ اسی طرح لفظ رواح پر صاحب اقرب الاموار نے لکھا ہے کہ ترجمہ، یہ لفظ مطلق آنے اور جانے کے مفہوم میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس تفصیل سے یہ بات واضح ہوئی کہ ہوا کی تسخیر سے مراد مجرد ہوا کی تسخیر نہیں، بلکہ جس طرح اوپر حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو نرم کرنے سے مقصود ان کی اسلحہ سازی اور جنگی قوت کی طرف اشارہ ہے، چنانچہ دوسرے مقام میں اس کی وضاحت بھی فرما دی۔ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ، انبیاء، اور ہم نے اس کو ایسے لباسوں کی صنعت سکھائی جو تمہاری جنگوں میں تمہیں محفوظ رکھتے ہیں۔ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کی تسخیر سے مقصود ان کے بحری بیڑے کی قوت و شوکت کی طرف اشارہ مقصود ہے، اور ان کے بحری بیڑے کی وسعت کا جو حال تھا اس کی طرف ہم سورہ انبیاء کی تفسیر میں اشارہ کر چکے ہیں۔ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطَرِ، قطر تانبے کو کہتے ہیں۔ تانبے کو تمدنی ترقی میں جو دخل حاصل ہے وہ محتاج بیان نہیں۔ اس عہد کی تاریخ کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں تانبے کی بھی بہت بڑی مقدار برآمد ہوئی، اور اس کو انہوں نے اپنی تمدنی اور تعمیری ترقیوں میں نہایت خوبی کے ساتھ استعمال کیا۔ آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ تانبا سیال شکل میں برآمد ہوا اور پھر منجمد ہو کر مختلف صورتوں میں استعمال ہوا۔ آگے بڑی بڑی دیگوں اور لگنوں کا ذکر آ رہا ہے، ظاہر ہے کہ وہ اسی کی بنتی تھیں۔ ہیکل کی تعمیر میں بھی جیسا کہ تاریخوں سے معلوم ہوتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس دھات کا بہت استعمال کیا۔ آج عربوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے تیل کے چشمے جاری کر دیے ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے اس نے تانبے کا چشمہ جاری کیا تھا۔ زمین کے جتنے خزانے بھی ماضی میں دریافت ہوئے یا آج دریافت ہو رہے ہیں یا مستقبل میں دریافت ہوں گے، وہ سب اللہ ہی کی بخشی ہوئی رہنمائی سے دریافت ہوئے اور ہوں گے، جن کی نگاہیں حقیقت
بین ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہر چیز کا منبع اللہ تعالیٰ ہی ہے، لیکن جن کی نگاہوں کو سائنس نے خیرہ کر رکھا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ ان کی اپنی کارستانی ہے۔ وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ۔ سورہ نمل کی تفسیر میں ذکر ہو چکا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا علم بھی عطا کیا تھا جس کے ذریعے سے وہ شریر جنوں کو قابو کر کے ان کو اپنے مختلف کاموں میں استعمال کرتے تھے۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جن براہ راست حضرت سلیمان علیہ السلام کے تصرف میں نہیں ہوتے تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ ان کی اطاعت کرتے تھے، اور اگر ان سے کوئی عدول حکمی صادر ہوتی تو اللہ تعالیٰ ہی ان کو سزا دیتا۔ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ۔ ان میں سے جو ہمارے حکم کی سرتابی کرے گا تو ہم اس کو آگ کا عذاب چکھائیں گے۔ بعض لوگوں نے جنوں سے دیو ہیکل اور طاقتور آدمی مراد لیے ہیں، لیکن یہ خیال صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ سورہ نمل میں صاف تصریح ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر جنوں اور انسانوں اور پرندوں سب پر مشتمل تھا۔ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ، آیت 17۔ اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ملاحظہ کے لیے اس کا لشکر جنوں، انسانوں اور پرندوں پر مشتمل اکٹھا کیا گیا۔ اگر جن سے مراد انسان ہی ہوتے تو یہاں جنوں کا الگ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِن مَّحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورِ الرَّاسِيَاتِ اعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ۔ یہ ان کاموں کی تفصیل ہے جن میں حضرت سلیمان علیہ السلام ان مسخر جنوں کو استعمال کرتے تھے۔ یہ سارے کام تعمیری، تمدنی اور اصلاحی ہیں۔ یہود اپنے دور زوال میں جب علوم سفلیہ میں مبتلا ہوئے تو ان خرافات کو انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف منسوب کیا۔ یہاں قرآن نے واضح فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو جس علم سے مسخر کیا تھا وہ اللہ تعالیٰ نے خاص اپنے فضل سے ان کو بخشا تھا۔ اس کو سفلی علوم سے کوئی تعلق نہیں تھا، اور جنات سے جو کام انہوں نے لیے وہ سب تعمیری اور تمدنی کام تھے۔ ان کو انہوں نے فاسد اغراض کے لیے استعمال نہیں کیا۔ اس مضمون کی تفصیل سورہ بقرہ کی آیت وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ الآیہ کے تحت گزر چکی ہے۔ مِن مَّحَارِیبَ وَتَمَاثِیل، یعنی ان جنوں سے حضرت سلیمان علیہ السلام محاربین اور مجسمے بھی بنواتے تھے۔ محاریب میرے نزدیک اپنے معروف معنی ہی میں یہاں استعمال ہوا ہے۔ اس کے خاص طور پر ذکر کی وجہ یہ ہے کہ کسی عمارت کا سب سے زیادہ نمایاں حصہ اس کی محاربیں ہوتی ہیں جو دیکھنے والوں کو سب سے زیادہ پہلے نظر آتی ہیں۔ اس وجہ سے تعمیری آرٹ کا سب سے زیادہ مظاہرہ انہی پر ہوتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی تعمیر کرائی ہوئی عمارتوں میں سے ہیکل اور ان کے محل کی تعمیر کی تفصیل کتاب سلاطین میں موجود ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ان کی محاربوں پر تعمیری آرٹ کا پورا کمال صرف کیا گیا تھا۔ ان پر نہایت خوبصورت پھولوں کے نقش ابھارے گئے تھے۔ تماثیل تمثال کی جمع ہے۔ تمثال کسی چیز کی مصور یا کندہ کی ہوئی صورت، شبیہ یا اس کے پیکر اور مجسمہ کو کہتے ہیں۔ یہ صورت بے جان چیزوں کی بھی ہو سکتی ہے، مثلاً کسی دریا، پہاڑ، درخت، جھاڑی، پھول وغیرہ کی، اور حقیقی یا فرضی جاندار اور چیزوں کی بھی ہو سکتی ہے، مثلاً انسان، فرشتے، جنات، حیوانات وغیرہ۔ تورات کی کتاب سلاطین سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان دونوں ہی قسموں کی تماثیل بنوائیں، مثلاً ان کے محل کے ذکر کے سلسلے میں ہے، اور ان حاشیوں پر جو پیڑوں کے درمیان تھے شیر اور بیل اور کروبی بنے تھے۔ سلاطین باب 7 آیت 29۔ اسی طرح ہیکل کی تعمیر کے بیان میں ہے، اور الہام گاہ میں اس نے زیتون کی لکڑی کے 2 کروبی 10-10 ہاتھ اونچے بنائے، اور کروبی کا ایک بازو 5 ہاتھ کا اور دوسرا بازو بھی 5 ہاتھ کا تھا، اور اس گھر کے اندر دیودار
تھا جس پر لٹو اور کھلے ہوئے پھول کندہ کیے گئے تھے۔ سلاطین باب 6 آیت 18۔ اس گھر کی سب دیواروں پر گردا گرد اندر اور باہر کروبیوں اور کھجور کے درختوں اور کھلے ہوئے پھولوں کی صورتیں کندہ تھیں۔ سلاطین باب 6 آیت 30۔ جہاں تک بے جان چیزوں کی صورتوں اور مورتیوں کا تعلق ہے، ان کے جواز میں تو کوئی اختلاف رائے نہیں ہے، لیکن جاندار چیزوں بالخصوص فرشتوں کی مورتیوں کا معاملہ سمجھ میں نہیں آتا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو کس طرح جائز سمجھا۔ اگر اس کا جواب یہ دیا جائے جیسا کہ عام طور پر ہمارے مفسرین نے دیا ہے کہ بنی اسرائیل کی شریعت میں یہ چیزیں حرام نہیں تھیں، تو یہ جواب تورات سے ناواقفیت پر مبنی ہے۔ تورات میں ان چیزوں کی حرمت نہایت واضح الفاظ میں وارد ہوئی ہے۔ خروج باب 20 آیات 2 تا 5 میں ہے: خداوند تیرا خدا جو تجھے زمین مصر سے غلامی کے گھر سے نکال لایا میں ہوں، میرے حضور تیرے لیے دوسرا خدا نہ ہووے، تو اپنے لیے کوئی مورت یا کسی چیز کی صورت جو اوپر آسمان پر یا نیچے زمین پر یا پانی میں یا زمین کے نیچے سے ہے مت بنا۔ تو ان کے آگے اپنے تئیں مت جھکا کر اور نہ ان کی عبادت کر، کیونکہ تیرا خدا غیور خدا ہے۔ دیکھ لیجئے، اس میں نہایت واضح الفاظ میں صورت یا مورت بنانے کی ممانعت ہے۔ اس وجہ سے یہ خیال صحیح نہیں ہے کہ پچھلی شریعتوں میں یہ چیزیں جائز تھیں، صرف اسلام میں یہ حرام قرار دی گئی ہیں۔ یہ چیزیں پہلے بھی ناجائز تھیں، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق یہ گمان نہیں کیا جا سکتا کہ انہوں نے تورات کے کسی حکم کی خلاف ورزی کی۔ اس وجہ سے ہمارا خیال یہ ہے کہ انہوں نے اسی قسم کی تماثیل بنوائی ہوں گی جن کا تعلق مجرد آرٹ سے ہے، اور مذہبی تقدس کا جن کے اندر کوئی شائبہ نہیں تھا۔ لیکن جب یہود میں مورت پرستی کا رواج ہوا ہوگا تو اس قسم کی چیزیں ان کے بادشاہوں نے بنوائی ہوں گی، اور ان کو سند جواز دینے کے لیے ان کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف منسوب کر دیا ہوگا۔ آخر تمام علوم سفلیہ بھی تو حضرت سلیمان علیہ السلام ہی کی طرف یہود نے منسوب کیے، جس کی تردید سورہ بقرہ میں گزر چکی ہے۔ اسی طرح کی خرافات ان کی طرف کتاب سلاطین میں بھی منسوب کر دی گئی ہیں۔ یہ امر واضح رہے کہ یہود نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک پیغمبر کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک بالکل دنیا دار بادشاہ کی حیثیت سے پیش کیا ہے، اور ان کی سیرت ہر پہلو سے انہوں نے داغدار کرنے کی کوشش کی ہے۔ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورِ الرَّاسِيَاتِ۔ جفان جفنا کی جمع ہے جس کے معنی تھال اور لگن کے ہیں، اور جوابہ جابیہ کی جمع ہے جس کے معنی حوض کے ہیں۔ راسیات پہاڑوں کی صفت کے لیے آتا ہے۔ یہاں یہ ان بڑی بڑی دیگوں کے لیے آیا ہے جو اتنی بھاری بھرکم ہوتیں کہ آسانی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل نہیں کی جا سکتی تھیں۔ وہ ایک ہی جگہ چولہوں پر نصب رہتیں اور بیک وقت منوں کے حساب سے ان میں کھانا پکتا۔ اوپر کے ٹکڑے میں سلیمانی تمدن کے آرٹ کے پہلو کو نمایاں کیا گیا۔ اس ٹکڑے میں ان کے جو دو کرم کو نمایاں کیا گیا ہے کہ جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے بڑے بڑے لگن بناتے جو حوضوں کے مانند ہوتے، اور بھاری بھرکم دیگیں بناتے جو ایک ہی جگہ لنگر انداز رہتی تھیں۔ یہ حوضوں کے مانند لگن اور بھاری بھرکم دیگوں کا ذکر حضرت سلیمان علیہ السلام کے وجود کرم کی تعبیر کے لیے ہے۔ اگر آپ کو یہ کہنا ہو کہ فلاں شخص بڑا فیاض ہے، اس کے خانے کرم سے ایک خلق عظیم کی پرورش ہو رہی ہے، تو فصیح عربی میں اس کی تعبیر کے لیے یہ دو حرف کافی ہیں کہ لہو قدور الراسیات۔ عرب شعراء نے خاتم اور اپنے دوسرے فیاضوں کے لیے یہی استعارہ استعمال کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھوں جو تمدن وجود میں آیا، اس میں صرف سائنس، آرٹ اور شوکت کی نمائش ہی نہیں تھی، بلکہ اس کے پہلو بہ پہلو اس میں غربا پروری کا نہایت وسیع اور فیاضانہ اہتمام بھی تھا۔ اسی بنا پر اللہ تعالیٰ نے اس تمدن کی تحسین فرمائی جس تمدن میں یہ دونوں پہلو پورے توازن کے ساتھ موجود ہوں۔
وہ مبارک تمدن ہے۔ اس کے برعکس جس تمدن میں آرٹ اور تمطراق کی نمائش تو ہو لیکن غربا فاقے کریں، وہ تمدن شیطانی تمدن ہے۔ اعملوا آل داؤد شکرا، یہ اس فضل و انعام کا حق بیان ہوا ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر فرمایا۔ ان کو ہدایت ہوئی کہ اس علم و سائنس اور اس ارضی اور سماوی برکات کو پا کر بہک نہ جانا، بلکہ اپنے رب کی شکر گزاری کے ساتھ ہر چیز اس کے صحیح محل میں برتنا اور ہر قدم صحیح سمت میں اٹھانا۔ یہ نصیحت یوں تو اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت زبان حال سے بھی کرتی ہے، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام پیغمبر تھے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے بھی ان کو اس کی ہدایت فرمائی۔ اس کا ذکر زبور اور امثال دونوں میں بار بار آتا ہے۔ یہاں آل داؤد سے خطاب کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام، ان کے آل داؤد، اولاد داؤد اور ان کے تمام اتباع کے لیے یہ یاد دہانی ہے کہ خدا کی شکر گزاری میں اپنے باپ کے نقش قدم کی پیروی کرنا، اس لیے کہ یہ تمام عظمت و حشمت تم نے انہی سے وراثت میں پائی ہے، اور ان کو اللہ نے یہ سب کچھ ان کی شکر گزاری کے صلے میں عطا فرمایا تھا۔ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، یہ ایک مزید تنبیہ اور نہایت اہم تنبیہ ہے کہ شکر کی راہ کوئی آسان راہ نہیں ہے بلکہ نہایت کٹھن راہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں بخشتا بہتوں کو ہے، لیکن ان کو پا کر ان کا حق ادا کرنے والے بہت کم نکلتے ہیں۔ زیادہ ایسے ہی نکلتے ہیں جو خدا کے باغی و نافرمان بن جاتے ہیں۔ اس سے حکمت دین کا یہ نقطہ واضح ہوا کہ صبر اور شکر سے زیادہ مشکل امتحان شکر کا امتحان ہے۔ صبر اور شکر میں زیادہ مشکل امتحان شکر کا امتحان ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کے ارشادات سے بھی اس بات کی تائید ہوتی ہے، اور انہوں نے اسی حقیقت کو یوں فرمایا کہ اونٹ کا سوئی کے ناکے میں داخل ہونا آسان ہے، پر دولت مند خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا۔